کہ اللہ نے جن بندوں پر انعام کیا ہے وہ چار ہیں: صدیقین، شہداء، صالحین اور ٹاپ نبوت۔ تو یہ چار بندے ہیں جن پر اللہ عز و جل نے اپنا انعام، اپنا فضل فرمایا ہے، کہ جو چار بڑی نعمتیں ہیں چار ذوات میں تقسیم کر دی، کہ اب وہ کمال درجے کی نعمتیں ہیں جنہیں اللہ نے پسند فرمایا۔ تو ان چار بندوں کو جو اللہ عز و جل نے انعام دیا، یہ سب سے بڑی نعمت قرار پایا: نبوت، صداقت، شہادت، صالحیت۔ یہ چار نعمتیں منقسم ہو گئی اور چار ذوات میں منحصر ہو گئی۔ اللہ عز و جل نے نعمتوں کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا کہ یہ ہماری چار بڑی نعمتیں ہیں۔ اب قیامت تک نبوت تو گئی، یہ والا چیپٹر تو کلوز ہو گیا کہ اب نبوت روز محشر تک کسی کو نہیں ملے گی۔ پیچھے کتنی نعمتیں بچی؟ تین نعمتیں بچی: صالحیت، شہادت اور صداقت۔ محشر تک آنے والے تمام مسلمانوں کو جو بھی نعمت ملے گی وہ حضور کے تصدق، حضور کے وسیلے سے ملے گی۔ کوئی بھی شے، نیکی، کوئی بھی نعمت عبادت کی صورت جب اختیار کرے گی جب وہ حضور کی ذات سے ہو کر آئے گی۔ اگر وہ نعمت حضور کی ذات میں نہیں تو پھر وہ عبادت بھی نہیں، وہ نیکی بھی نہیں بنے گی۔ زمانے میں شہید بہت ہوئے ہیں، امام حسین سے پہلے بھی شہید ہوئے، امام حسین کے بعد بھی ہو رہے ہیں۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے بھی لوگ شہید ہوئے، حضور کی جلوہ گری کے بعد بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ دنیا بننے سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ضرور اس بات کی تائید کریں گے کہ جو شہرت دوام، جو عروج، جو باغپن، جو عزتیں، جو چرچا امام حسین کی شہادت کو ملا وہ کسی کی شہادت کو نہیں ملا۔ کیوں؟ باقی دیگر لوگ شہید نہیں ہو رہے؟ اسلامی جنگوں میں جو اصحاب رسول نے شہادتیں پائی ہیں وہ شہادت نہیں تھی؟ جناب امیر حمزہ کی شہادت کتنی دردناک ہے، وہ شہادت نہیں تھی؟ جناب بلال حبشی پہ کتنے ظلم و ستم ہوئے، یہ قربانیاں نہیں تھی؟ اس قربانی کو اتنا عروج اور باغپن، اتنا دوام اور اتنی شہرت ملنے کی وجہ کیا تھی؟ اس شہادت امام حسین کو شہرت، دوام، عروج، باغپن ملنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شہادت کو فقط ذات امام حسین میں نہ دیکھا جائے، اس شہادت کو سیرت مصطفیٰ کے باب میں دیکھا جائے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کا اظہار تھا، حضور کی شہادت کا ظہور تھا۔ اسی وجہ سے اس شہادت کو اتنا جناب چرچا نصیب ہوا۔ صدیقین کو صداقت کہاں سے مل رہی ہے؟ حضور کی ذات سے۔ صالحین کو صالحیت حضور کی ذات سے، اور متقی لوگوں کو، تقوی گار لوگوں کو تقوی حضور کی ذات سے مل رہا ہے۔ اولیاء کو ولایت حضور کی ذات سے مل رہی ہے، اور سخیوں کو سخاوت حضور کی ذات سے مل رہی ہے۔ الغرض قیامت تک جتنے لوگوں کو جو بھی نعمتیں اور انعام ملے گا وہ حضور کی ذات کی وجہ سے مل رہا ہے، اور کوئی بھی نعمت، نیکی اور عبادت جب بنتی ہے کہ جب وہ حضور جانے جانا کی ذات سے آ رہی ہو، کیونکہ نیکی نام ہی حضور کی اتباع کا ہے، نیکی نام ہی حضور کی پیروی کرنے کا ہے، کہ جس فعل کو، جس امر کو حضور نے کیا ہو پھر اس کی اتباع کی جائے، وہ نیکی بن جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا اگر شہیدوں کو شہادت ملی ہے تو وہ بھی حضور کے تصدق سے ملے گی، کیونکہ کائنات کی تمام تر نعمتیں اللہ نے محبوب کے دامن میں ڈالی ہیں۔ پہلے کل کائنات کی نعمتیں حضور کی ذات پر آتی ہیں، پھر امت میں تقسیم ہوتی ہیں۔ بخاری جلد 1 صفحہ 39 حدیث نمبر 71 ہے، حضور جانے جانا نے ارشاد فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ نعمتیں پہلے مجھے دیتا ہے، اس کے بعد میں امتیوں کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو اب یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ جو بھی نعمت آئے گی وہ پہلے حضور جانے جانا کے پاس آئے گی، اس کے بعد وہ امت میں تقسیم ہوگی۔ نبیوں کو نبوت بھی حضور کے وسیلے سے ملی، اور متقی لوگوں کو تقویٰ بھی حضور کی بارگاہ سے ملا۔ صالحین کو صالحیت حضور کی بارگاہ سے ملی ہے، سخیوں کو سخاوت حضور کی بارگاہ سے مل رہی ہے۔ تو اب سمجھنا یہ تھا کہ نبوت حضور کی ذات میں ہے، سخاوت حضور کی ذات میں ہے، صالحیت حضور کی ذات میں ہے، تقویٰ حضور کی ذات میں ہے، تو یہ نعمتیں تو حضور کی ذات میں تھی، لوگوں کو مل گئی۔ اب اگر ہم اب یہ کہتے ہیں کہ شہیدوں کو شہادت حضور کی ذات سے مل رہی ہے، حضور تو شہید ہی نہیں ہوئے، اور اگر حضور شہید نہیں ہوئے تو پھر قیامت تک کے لوگوں کی شہادت نہیں ہوگی۔ قیامت تک جو لوگ شہید ہوں گے پھر وہ زندہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نعمت اور نیکی، عبادت کی صورت جب ہی اختیار کرتی ہے کہ جب وہ حضور کی ذات سے ہو کر آ رہی ہے۔
کیونکہ جب بندہ حضور کے اپنائے ہوئے عمل کو اپناتا ہے جب وہ نیکی بنتی ہے. ذات کی لکڑی ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک سے لگی تو مسواک بن گئی. اس کا کمال بڑھ گیا, اس کا رتبہ بڑھ گیا. فرما ہر نماز کے ساتھ کرو گے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید تو ہوئے ہی نہیں, حضور کی ذات میں شہادت تو ہے ہی نہیں, اور جب حضور کی ذات میں شہادت نہیں تو قیامت تک کے لوگوں کی شہادت نہ عبادت ہے نہ نیکی ہے. ہر عمل کا ایک جسم ایک روح ہوتی ہے. روزے کی روح بھی ہے, روزے کا جسم بھی ہے. نماز کی روح بھی ہے, نماز کا جسم بھی ہے. نماز کا جسم کیا ہے؟ قیام, قاعدہ, جلسہ, قومہ, سلام, یہ نماز کا جسم ہے. نماز کی روح کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو. کھڑے ہو گئے ہیں لیکن نماز میں ذکر نہیں ہے, توجہ اللہ نہیں ہے, تو نماز کا جسم تو اٹھایا ہوا ہے, نماز کی روح ہمارے پاس نہیں ہے. اور جو چیز بغیر روح کے ہو اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ مردہ ہے. ہمارے پاس نماز کا جسم تو ہے لیکن نماز کی روح نہیں ہے. روزے کا جسم کیا ہے؟ آپ بھوکے پیسے رہ رہے ہیں. روزے کی روح تقوی, اللہ کا خوف, کہ جو بندہ روزے کی حالت میں حلال چھوڑ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ رمضانوں کے بعد حرام بھی چھوڑ دے. جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا چھوڑ رہا ہے وہ روزے کی روح جب حاصل کرے گا کہ وہ روزے کے بعد بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے, ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے. اسی طرح شہادت کا جسم بھی ہے, شہادت کی روح بھی ہے. شہادت کی روح اللہ سے تمنا کرنا مولا میں شہید ہو جاؤں, اور شہادت کا جسم کہ وہ بندہ واقعتاً اللہ کی راہ میں کٹ جائے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں شہادت موجود ہے یا نہیں, کیونکہ اگر حضور کی ذات میں شہادت موجود نہیں ہوگی تو پھر کسی کی شہادت بھی شہادت نہیں ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب تمام لوگ کھڑے ہوں اور سب اپنی اپنی نیکیاں اور اپنی اپنی عبادات پیش کر رہے ہوں, حضور کے پاس سب کچھ اور شہادت نہ ہو؟ یہ حضور کی شان کے اندر نقص نہیں ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے اندر کمی نہیں ہوگی؟ لوگ کہیں گے دیکھیں ہمارے پاس شہادت ہے اور اللہ کے آخری نبی جسے اللہ نے سب عطا کیا ہے اس نبی کے پاس شہادت نہیں. تو یہ تو امپوسیبل تھا. اللہ نے سب کچھ عطا کیا اور شہادت عطا نہ کی. تو دیکھنا یہ کہ حضور کی ذات میں شہادت موجود ہے یا نہیں. شہادت کی روح, شہادت کی تمنا کرنا, اور شہادت کا جسم کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا. اب بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے, حدیث شریف ہے, لوددت انی اقتل ثم احیا. 5 دفعہ حضور جانے جانا نے ارشاد فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. یہ حضور نے اپنی تمنا, اپنی خواہش کو ظاہر فرمایا. تو یہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی, شہادت کی روح حضور کی ذات میں موجود ہے. اب جسم دیکھنا ہے کہ حضور کی ذات میں شہادت کا جسم بھی موجود ہے یا نہیں. میں ایک نقطہ یہاں یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں, صرف دل میں خیال آیا ہے کہ قبلہ بدل جائے. ہمارے یہاں نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں, ورنہ اگلے دن آپ ہنگامہ دیکھیں. یہاں قبلہ بدلا جا رہا تھا, یہ تو ذہنوں میں سوال آتا ہے مولا قبلہ بدلا جا رہا ہے, 1-1.5 ہفتے کا ٹائم دیا جائے, بلکہ 1-1.5 مہینے کا ٹائم دیا جائے تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہمارا قبلہ بدلا جا رہا ہے. گھر بدلا جاتا ہے تو 1.5-2 مہینے 3 مہینے پہلے تیاریاں چلتی ہیں کہ ہم گھر چینجنگ کر رہے ہیں, سامان بند کیا جاتا ہے, سامان پیک کیا جاتا ہے, گاڑی کا انتظام کیا جاتا ہے. یہاں تو قبلہ بدلا جا رہا تھا اور یہاں تو 1-2 مہینہ گزرا, اگلی نماز کا بھی انتظار نہیں ہوا, اگلے دن کا بھی انتظار نہیں ہوا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام. محبوب یہ جو آپ بار 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 آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, آپ کا جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں رخ بدل دیں, آپ کی جو تمنا ہوگی اللہ وہی قبلہ بنا دے گا. سوال یہ ہے کہ جس نبی کے دل میں خیال آیا, اللہ نے خیال آتے ہی قبلہ بدل دیا. اس نبی نے 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی خواہش کو ظاہر کیا کہ مولا میں تیری بارگاہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں, مولا میں تیری بارگاہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ نے اس خواہش کو پورا کیوں نہ کیا؟ جس نبی کے دل میں خیال آئے تو قبلہ بدل جائے, وہ نبی 5 دفعہ اپنی زبان سے اقرار اور اپنی زبان سے اپنی خواہش کو ظاہر کر رہا ہے, مولا میں شہید ہونا چاہتا ہوں, میری تمنا میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو اس خواہش کو پورا کیوں نہ کیا گیا؟ یہ پوائنٹ سمجھانا ہے. اور اگر یہ سمجھ آ گیا تو شہادت امام حسین کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا. حضور جانے جانا کہ ذات میں شہادت کی روح موجود ہے,
شہادت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک شہادت سری، نمبر دو شہادت جہری. شہادت سری کہ زہر دے دیا جائے، بندہ ڈوب کے مر جائے. کہ بخاری کی حدیث ہے جو جل کر مرے گا وہ بھی شہید ہے، جو دب کے مرے گا وہ بھی شہید ہے. جو بندہ اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کماتا ہوا گیا وہ بھی شہید ہوگا. تو یہ شہادت سری ہوگی. شہادت جہری میدان جہاد میں جائے، تلوار بھی لگے، وار بھی ہو، زخم بھی ہو، خون بھی نکلے اور بالآخر وہ شہید ہو جائے، یہ شہادت جہری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کی ذات میں شہادت کا جسم موجود ہے یا نہیں. تو قرآن کی نص ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس. محبوبہ لوگوں کے حملوں سے ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے. یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. جب اللہ نے فرما دیا کہ لوگوں کے حملوں سے ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اب کوئی حضور کو میدان جہاد میں شہید کر سکتا ہے؟ مجال ہی نہیں. میدان جہاد میں تو کھجا، اب سری شہادت کا بھی امکان نہ رہا، کیونکہ سری شہادت کیا ہے؟ زہر دے دیا جائے. اگر حضور کی ذات میں سری شہادت ہو تو یہ مطلب کہ کسی نے حضور کو زہر دے کر مار دیا، معاذ اللہ. تو اللہ فرما رہا ہے ہم لوگوں کے حملوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اور میدان جہاد میں بھی کوئی شہید نہیں کر سکتا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے لوگوں کا حملہ بھی ہونے نہیں دینا اور حضور کی تمنا کو پورا کر کر منصب شہادت پر فائز کرنا ہے. اب کیسے؟ محبوبہ تمنا ہے آپ کی کہ میں شہید کر دیا جاؤں، آپ کی تمنا پوری کی جائے گی، آپ کی خواہش پوری کی جائے گی. ہم آپ کو لوگوں کے حملوں سے بھی بچائیں گے، منصب شہادت پر بھی آپ کو فائز کریں گے. یہ کیسے پوسیبل ہوگا؟ کریں لوگوں کے حملوں سے بھی حضور جانے جا رہا محفوظ رہیں، حضور کی ذات میں شہادت بھی آ جائے اور اللہ فرما رہا ہے محبوب ہمارا وعدہ ہے ہم لوگوں کے حملوں سے بچائیں گے. اللہ نے محبوب کی خواہش کو پورا کرنا تھا اور محبوب کی ذات میں شہادت کو رکھنا تھا، تو حضور کی تمنا کو پورا کرنا تھا، لوگوں کے حملوں سے بچاتے ہوئے منصب شہادت پر فائز کرنا تھا. محبوب ہم آپ میں دونوں شہادتوں کا آغاز تو کر دیں گے، دونوں شہادتوں کی ابتدا تو کر دیں گے، لیکن اختتام نہیں کریں گے. کیسے؟ شہادت سری کا آغاز حضور کی ذات میں ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ شہادت سری کیا ہے؟ زہر دے دیا جائے. اب حضور کی ذات میں اللہ نے شہادت سری کا آغاز فرمایا. غزوہ خیبر ہے اور زینب بنت حارث نامی خاتون نے حضور جانے جانا کو بھونے ہوئے گوشت کے اندر زہر ڈال کر دیا. حضور کے ساتھ ایک صحابی تھے بشیر بن برا، اور اتنا خطرناک زہر تھا کہ یہ صحابی رسول گوشت کھاتے ہی شہید ہو گئے. اور یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں یہ داؤد شریف جلد 4 صفحہ 173 کی حدیث ہے. حضور نے ایک بوٹی کھائی اور جیسے ہی دوسری بوٹی کا لقمہ قریب لے کر جانے لگے تو بوٹی بول پڑی یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بوٹی نے بولنا تھا تو پہلے لقمے پر بولتی، اس نے دوسرے لقمے پہ کیوں بولا؟ اس نے پہلے لقمے پر اس لیے نہیں بولا کیونکہ اللہ کو محبوب کی ذات میں شہادت سری کا آغاز کرنا بھی تھا، اور پھر رب کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم آپ کو لوگوں کے حملوں سے بھی بچائیں گے. تو محبوب کو بچانا بھی تھا، گوشت کھلانا بھی تھا، محبوب کو کھلانا بھی تھا اور بچانا بھی تھا، شہادت کا آغاز کرنا تھا. اب یہاں پر ایک بڑا لطیف نقطہ دینے لگا. جس نبی کی زبان سے، جس نبی کے لب سے ایک دفعہ بوٹی لگی، نہ جانے کب کٹی، کب پکی، کب چولہے میں گئی، کب حضور کی بارگاہ میں آئی، کٹے ہوئے ایک ٹائم ہو گیا، لیکن ایک لمبے ٹائم کے بعد حضور کے لبوں سے لگی اس بوٹی میں حیات آ گئی. جس حسین کو حضور نے بار بار چوما ہوگا اس حسین کی حیات کا عالم کیا ہوگا. اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ زمانے والے جو حضور کی حیات پر کلام کرتے ہیں، ہم آرگومنٹس بعد میں دیں گے، ہم صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس نبی کے لبوں سے لگی ہوئی بوٹی زندہ ہو جائے وہ نبی زندہ نہیں ہوگا؟ وہ نبی زندہ نہیں ہوگا. بوٹی بول پڑی. بے جان چیزوں کو بھی آپ نے بولتے دیکھا ہے، مرغیاں بھی کبھی کلام کرتی ہیں اور وہ بوٹی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے، مجھے نہ کھائیں. اور اتنا خطرناک زہر بشیر بن برا کھاتے ہی واصل جنت ہو گئے، اور حضور جانے جانا نے بوٹی کھائی. اللہ نے حفاظت فرمائی کیونکہ کھلانا بھی ضرور تھا، بچانا بھی ضرور تھا. پتہ یہ چلا کہ شہادت سری کا آغاز حضور جانے جانا کی ذات کے اندر ہو گیا. اب بچی شہادت جہری. حضور کی ذات کے اندر اس کا آغاز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو سنیں، اسے ابن کثیر نے اور البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا گیا ہے کہ شہادت جہری کی ابتدا بھی اللہ نے محبوب کی ذات میں فرمائی. غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تیر بھی لگے،
غزوہ احد میں حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھر بھی لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گال مبارک بھی زخمی ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک بھی زخمی ہوا، ہونٹوں سے خون بھی نکلا، حضور غشی کی حالت میں بھی آئے اور حضور زمین پر بھی تشریف لے کر آ گئے۔ اب میں نے جب شہادت جہری آپ کے سامنے بتائی تھی کہ شہادت جہری یہ ہے کہ بندہ میدان جہاد میں ہو، تلوار لگے، زخم لگے، خون نکلے اور اس کے بعد وہ شہید ہو جائے۔ اللہ نے میدان جہاد میں محبوب کو بھیجا، حضور کو زخم بھی لگا، حضور کو تلوار بھی لگی، حضور کو تیر بھی لگا، حضور کا خون بھی نکلا، حضور بے ہوش بھی ہوئے، زمین پر بھی تشریف لائے، لیکن اللہ نے اس شہادت کو افواہ کی خبروں میں تبدیل کر دیا، افواہ بنا دیا کہ محبوب شہید ہوئے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، حضور شہید نہیں ہوئے۔ تو حضور کو تیر بھی لگا، خون بھی نکلا، اور جناب حضور آلات جنگ سے حملہ بھی ہوا تو حضور کے جسم سے خون بھی نکلوا دیا، حضور پر تیر کا وار بھی کروا دیا، حضور کو زخمی بھی کروا دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی کی کیفیت بھی طاری کروا دی، لیکن حضور کو شہید ہونے نہ دیا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے محبوب ہم لوگوں کے حملوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو شہادت جہری کا آغاز بھی حضور کی ذات میں کروا دیا اور لوگوں کے حملوں سے بھی حضور کو بچا لیا۔ سری کا آغاز بھی ہو گیا اور جہری کا آغاز بھی ہو گیا۔ میں ایک لطیف نقطہ دینے لگا ہوں، دنیا کے تمام شہداء کسی کو سری ملی ہوگی، کسی کو جہری ملی ہوگی، بیک وقت ایک بندے میں دو شہادتیں نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زہر کھا کے مر گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو آپ قبر سے نکال کے لائے ہیں اور پھر آپ اس کو میدان جہاد میں بھیجیں، جاؤ لڑ کر آؤ، اور پھر وہ میدان جہاد کے اندر جا کر تلوار کا وار لگ کر مر جاتا ہے۔ بیک وقت ایک بندے میں زہر والی تلوار والی شہادت نہیں پائی جا سکتی، لیکن حضور کی شہادت کی بھی کمال، اللہ اکبر، حضور کی خواہش کو بھی اللہ نے کمال طریقے سے پورا فرمایا کہ محبوبہ زمانے میں لوگوں کو ایک وقت میں ایک کی شہادت ملے گی، لیکن تمنا آپ کی ہے تو آپ کا رب آپ کی تمنا کو اس کمال طریقے سے پورا کرے گا کہ نہ سری کو محروم رہنے دیں گے، نہ ہم شہادت جہری کو محروم رہنے دیں گے۔ سری کو بھی آپ کے ہونٹوں کو چموا دیں گے، جہری بھی آپ کے قدموں کو چوم لے گی۔ جہری نے بھی قدم چومے اور سری نے بھی ہونٹوں کو چوما، دونوں شہادتیں محروم نہیں رہی، دونوں نے کہا ہم بھی حضور کے بوسے لیں گے، دونوں نے حضور کے بوسے لیے، دونوں شہادتوں میں سے کوئی بھی شہادت محروم نہ رہی۔ اب ضروری یہ تھا کہ جس شہادت کا آغاز حضور جانا کی ذات میں ہوا ہے اس کا اختتام بھی تو ہونا چاہیے، اور اختتام حضور کی ذات میں نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اختتام حضور کی ذات میں ہوتا تو پھر رب کا قرآن ہے، رب کا وعدہ ہے، ہم آپ کو لوگوں کے ہاتھوں سے جناب شہید ہونے نہیں دیں گے، ہم لوگوں کے حملوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب اللہ نے دونوں شہادتوں کا آغاز حضور کی ذات میں کر دیا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی دو وجود ایسے ہوں جو اپنے ہوں، دو وجود ایسے ہوں جو اپنے ہوں، تاکہ بعد میں وہ احسان نہ جتلائیں کہ ہم نے اللہ کے آخری نبی پر احسان کیا ہے، کیونکہ حضور تو محسن کائنات ہے، حضور کل کائنات پر احسان فرما رہے ہیں۔ اب دو وجودوں کی ضرورت تھی کہ جو ظاہری طور پر بھی حضور سے مشابہت رکھتے ہوں، جو باطنی طور پر بھی حضور سے مشابہت رکھتے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب حضور کی شہادت کی تکمیل کی باری آتی ہے تو ایک طرف سے حسن کو چنا جاتا ہے، ایک طرف سے حسین کو چنا جاتا ہے، ایک طرف سے حسن کو چنا جاتا ہے، ایک طرف سے حسین کو چنا جاتا ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین صدری الی الراس والحسین اشبہ برسول اللہ اصدر من ذلک۔ جناب مولا علی فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن سر سے لے کر جناب سینے تک حضور کے مشابہ ہے، اور میرا حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور جانا کے مشابہ ہے۔ تو حضور کی مشابہت اللہ نے ان دونوں ذاتوں کے اندر رکھ دی۔ اللہ نے کیا کمال انتخاب فرمایا کہ دور سے دیکھو تو سیدہ اور مولا علی کے لخت جگر لگتے ہیں، اور جب پاس ملا کر کھڑا کر دو تو حضور کی تصویر لگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں جب حضور کی دید کی تڑپ ہوتی تھی ان دونوں کو ملا کر کھڑا کر لیا کرتے تھے اور حضور کے دیدار کی تڑپ کو بجھا لیا کرتے تھے۔ اور ایک لطیف نقطہ دے رہا ہوں، تمام احباب اس پہ خاص توجہ رکھیے گا۔ مولا علی نے فرمایا میرا حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ۔ اب یہ بتائیں کہ استقامت، اگر آپ گاڑی سنبھال رہے ہیں یا جناب کسی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہے ہیں تو آپ کے پاؤں میں طاقت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ نے امام حسین کو سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ اس لیے کیا کیونکہ رب کعبہ کو معلوم تھا حسین میدان کربلا میں علی اصغر کو بھی اٹھائے گا، حسین میدان کربلا میں علی اکبر کو بھی اٹھائے گا، حسین میدان کربلا میں قاسم کو بھی اٹھائے گا، میدان کربلا کے اندر حسین اپنے بھانجوں کو بھی اٹھائے گا۔ اور استقامت، پاؤں کا جمنا، یہ جناب پاؤں کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ اللہ نے حسین کو سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ رکھا تاکہ جب میدان کربلا میں حسین جائے تو حسین کے پاؤں مضبوطی سے میدان کربلا میں جمے رہیں۔ حضور کے مشابہ سینے سے لے کر پاؤں تک اللہ نے رکھا
کہ میدان کربلا میں حسین کے پاؤں متزلزل نہ ہوں. انہیں ظاہری مشابہت بھی حضور جانے جانا سے تھی اور باطنی مشابہت بھی حضور جانے جانا سے تھی. اس وقت کائنات عالم میں سب سے عزت، سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی جگہ وہ ہے جہاں حضور کا جسد مبارک ہے. اگر کسی کی طبیعت اس جملے کو قبول نہ کرے تو ڈزنٹ میٹر، بٹ ہم حضور جانے جانا سے والہانہ محبت کرتے ہیں. ہمیں حضور سے غیر مشروط لا محدود محبت ہے. اگر کسی کا ذہن معترض ہوتا ہے 100 ٹائم ہو، کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا عشق اس بات کی گواہی دیتا ہے، ہمارا عشق ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس بات کو بیان کیا جائے. اس وقت پوری کائنات عالم میں، عالم جبروت ہو، عالم ملکوت ہو، عالم ناہوت ہو، عالم ناسوت ہو، تمام عالمین سے بڑھ کر مقدس، معتبر، معظم مقام و مرتبے والی جگہ وہ ہے جہاں حضور کا جسم رکھا ہے. اس مٹی کو حضور کے جسم سے بیرونی نسبت ہوئی، اور وہ ڈائریکٹ مٹی حضور کے جسم سے تو نہیں لگی ہوئی. پہلے کفن مبارک ہوگا، کفن مبارک کے بعد حضور کے جسم سے وہ مٹی مس ہو رہی ہے. اس مٹی کو حضور سے بیرونی نسبت ہو گئی. وہ جگہ جنت سے بھی افضل ہو گئی، وہ جگہ کعبے سے بھی افضل ہو گئی، آٹھوں کے آٹھوں جنتوں سے وہ جگہ افضل ہو گئی، وہ جگہ عالم جبروت سے افضل ہو گئی، وہ جگہ عالم ناسوت سے افضل ہو گئی، وہ جگہ عالم ملکوت سے افضل ہو گئی، وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس مٹی کو حضور جانے جانا کے جسم سے بیرونی نسبت ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس مٹی کو حضور سے بیرونی نسبت ہو وہ تو جنت اور کعبے سے بھی افضل ہو جائے، اور جس حسین اور حسن کو حضور سے بیرونی نسبت ہو وہ کتنے افضل ہوں گے. اور اللہ عز و جل نے حضور علیہ السلام کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے دونوں شہادتوں کا آغاز حضور جانے جانا کی ذات میں کر دیا. اور جب حضور کی ذات کے اندر اس کا آغاز ہو گیا تو اختتام ہونا بھی ضروری تھا، اور اختتام ہونے کے لیے دو اپنے بندوں کا ہونا ضروری تھا جو بات کے اندر احسان نہ جتلائیں. تو اس سے پہلے کہ حضور سوال کرتے، حضور کے سوال کرنے سے پہلے ہی امام طبرانی نے لکھا ہے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ محبوب سے کہو فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں، کیونکہ ان دونوں کے وجود سے ہم دو موتی عطا کریں گے. امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا، سورہ رحمان کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان مرج البحرین یلتقیان. فرمایا وہ جو دو سمندر مل رہے ہیں، فرمایا ایک بحر ولایت علی ہے اور ایک بحر طہارت فاطمہ ہے. اللہ نے ان دونوں سمندروں کو ملایا، اور جب یہ دونوں سمندر مل گئے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فرمایا ان دونوں سمندروں کے ملنے سے ہم دو موتی عطا کریں گے. ایک موتی کا نام حسن ہوگا، ایک موتی کا نام حسین ہوگا. ایک موتی کہا، دوسرے کو مرجان کہا. کیوں؟ موتی سفید ہوتا ہے، مرجان سرخ ہوتا ہے. کہا موتی کہا ہم نے حسن کو کیونکہ حسن کی شہادت زہر سے ہوگی، زہر سفید ہوتا ہے. اور حسین کو ہم نے مرجان کہا، مرجان سرخ ہوتا ہے، اور حسین اپنے خون کو کربلا میں بہائے گا. یہ دونوں نفوس قدسیاں ہیں، اور ان کی ذات میں حضور کی شہادت کا اختتام ہوتا ہے. خیبر میں حضور کو زہر دے کر اللہ نے بچا لیا، اور یہاں امام حسن کو زہر دے کر اپنے پاس بلا کر حضور کی شہادت سری کا اختتام فرما دیا. حضور کی شہادت کا اظہار تام ہوا. اب بچی امام حسین کی شہادت. اور جب حضور علیہ السلام کے بیٹے جناب ابراہیم کو فرشتے لینے آئے، تقریباً 17-18 مہینے جناب ابراہیم زندہ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یا تو ابراہیم کو رکھ لیں یا حسین کو رکھ لیں. تو حضور نے کیا انتخاب فرمایا کہ ابراہیم کو لے جاؤ، حسین کو چھوڑ جاؤ. کیوں؟ حسین کی ذات میں حضور کی شہادت کا اظہار تام ہونا تھا. میدان کربلا میں جانے سے امام حسین کو عبداللہ ابن عباس نے روکا. میدان کربلا میں جانے سے امام حسین کو عبداللہ ابن زبیر نے روکا. میدان کربلا میں جانے سے امام حسین کو عبداللہ بن متی نے روکا. میدان کربلا میں جانے سے حضور جانے جانا کے نواسے جناب امام حسین کو محمد بن حنفیہ امام حسین کے بھائی نے روکا. میدان کربلا میں جانے سے حضرت زینب کے شوہر جناب عبداللہ بن جعفر اون و محمد کے والد نے روکا. امام حسین کو میدان کربلا میں جانے سے عبداللہ بن جعفر نے مکہ کے گورنر کو کہا کہ امام حسین کو روکا جائے. مکہ کے گورنر امام حسین کے نام خط لکھا کہ جناب آپ کوفے نہ جائیں. ان تمام کے تمام نفوس قدسیہ نے اتنا اصرار کیا رک جائیں رک جائیں رک جائیں رک جائیں، آخر نہ رکے. جناب زینب کے شوہر انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو اتنے لوگ روک رہے ہیں، آپ رکتے کیوں نہیں؟ تو امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ حضور جانے جانا میرے خواب میں آئے تھے، اور حضور نے مجھے خواب میں فرمایا کہ حسین تم نے جانا ہے، تم نے ایک کام ہے اس کی تکمیل کرنی ہے. تو حضور وہ کام ارشاد فرمائیں. کہا وہ کام تو ارشاد نہیں فرماؤں گا، اپنے آپ رب سے ضرور مل جاؤں گا.
کام نہیں بتاؤں گا کہ حضور نے کیا کام کہا ہے، لیکن کوفے ضرور جاؤں گا، یہ حضور کا حکم ہے، حضور نے تاکید فرمائی ہے، حضور خواب میں آئے ہیں، تو حضور نے جو بھی ارشاد فرمایا ہے وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو جب میں نے وہ پڑھا اور اس کے بعد یہ پڑھا کہ اللہ عز و جل نے محبوب کی شہادت کا اختتام اور اظہار تام جناب امام حسین کی ذات میں کرنا تھا، تو میرا تخیل اور میرا وجدان یہ کہتا ہے امام حسین حضور کی شہادت کے اظہار تام کے لیے میدان کربلا میں گئے۔ اب یہ دونوں نفوس قدسیہ انہوں نے حضور کی شہادت کو اختتام پر پہنچایا۔ آغاز حضور کی ذات میں ہوا، اختتام ان دونوں کی ذات میں ہوا، تو امام حسین کی شہادت کو شہرت، اتنا دوام، اتنا چرچا ملنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ امام حسین کی ذات میں حضور کی شہادت کا اظہار تام تھا، اور اسے فقط امام حسین کی ذات کے آئینے میں نہ دیکھیں، اس شہادت کو سیرت مصطفیٰ کے باب میں دیکھیں۔ تو اس شہادت کو اتنا چرچا اسی لیے ملا کہ یہ حضور کی شہادت کا اظہار تام تھا، اور کمال شہادت اللہ نے عطا کی، رہتی دنیا تک ایسی شہادت اللہ کسی کو عطا نہیں کرے گا کہ سری بھی حضور کی ذات میں، جہری بھی حضور کی ذات میں، حضور کی تمنا بھی پوری ہوئی، رب کا قرآن بھی سچا ہوا، لوگوں کے حملوں سے بھی بچا لیا گیا، محبوب کی تمنا کو بھی پورا کر دیا گیا۔